یقین وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان خود پر بھروسہ رکھے۔ زندگی کی ہر موڑ پر اگر ہم اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کھڑے رہے تو کائنات خود ہمارے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ یاد رکھو، مشکلات وقتی ہوتی ہے مگر یقین ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور جو اپنی یقین پر قائم رہتا ہے وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ مت کرنا غرور کبھی اپنی آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنی مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگنے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ اگر کسی کا ضرب آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ضرب والا ہو تو آپ کو زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ضرب ہو تو خود اعلیٰ سمجھے گا۔ میں کیوں ڈروں اپنی نصیب سے، میرا نصیب اس ذات نے لکھا ہے جو مجھ سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، بے شک وہ مجھے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ کوشش کرے کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھے، یہ ناراض بھی ہو تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ زندگی خواب کی طرح حسین لگتی ہے مگر حقیقت میں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے بدبودار اور منافق شخص وہ ہے جو آپ سے فائدے بھی اٹھائے اور آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جاننے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کی عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کی جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کا کام نہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹی سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کی گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ اگر آپ صحیح ہے تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وہ خود گواہی دے گا۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کو سکھا دیتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھ کی کبھی بھٹک بھی جائے تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو ہی پا لیتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی،
جب انسان بھی بس ہوتا ہے وہ تو صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اپنی بچوں کی شادیاں جلد ہی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہیں ملتا تو حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کی بدلتی ہوئی روی نظر آ جاتی ہے اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تم یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے رویے سے اتنی اذیت دیتی ہے کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے پیار سے بات کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کاش وہ لوگ سمجھ جائے رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کا دل دکانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ عقل تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس حق انسان کو حق بننے میں دیر نہیں لگتی۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ تین لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کا صاف۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا، اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔